فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے خوش نصیب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان، ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ سے خشیت رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ جن کے دلوں میں اخلاص چھپا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے عشاق اکرام عطا فرمائے اور ان عشاق اکرام کو اپنا ایسا حبیب عطا فرمایا کہ جن دونوں کی مثال قیامت تک صرف رہنمائی و رہبری کے لیے دی جاتی رہے گی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چشمہ ہدایت، رہبر و رہنما بنا کر کے مبعوث فرمایا. حضرات صحابہ کرام نے اپنے سر کی آنکھوں سے آقا کریم کا دیدار کیا، ان کے دن و رات کو دیکھے، ان کے اعمال و افعال کو دیکھا اور ان کو اختیار کیے صحابہ. اور صحابہ کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، اور وہ سلسلہ آج تک باقی ہے اور صبح قیامت تک نیک بندوں کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کی حفاظت فرمائی، جو سنتوں کی شکل میں آج ہم کو سنائی دیتی ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں نیک بندوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ اعلان کیا گیا کہ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گئے. اب چونکہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ کے غلام، آپ کے امتی ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اسی طرح اختیار کریں جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء اکرام نے اختیار فرمایا. پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی حالات زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی حیات مبارکہ کو گزارا، بڑی مشقتوں، صعوبتوں کو برداشت فرمایا، بڑی قربانیاں دی، اپنے نفس کو کچل کے رکھ دیا، اور مقام غوثیت پر آپ یوں ہی نہیں وراجماں ہوئے بلکہ اللہ پاک کی راہ میں کئی سالوں تک مجاہدات کرنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے
اور پیران پیر کی حیات مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ جس طرح سے حضرات صحابہ کرام کو یہ مژدہ دیا گیا کہ تم لوگوں سے اللہ راضی اور تم اللہ سے راضی، اتنا بڑا اعلان کہ جب اللہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں تو پتہ چلا کہ دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی، جنت بھی پکی ہو گئی۔ لیکن اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا مژدہ سننے کے بعد کبھی صحابہ کرام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، دنیا کی طرف رغبت نہیں دلائی، چلو ہم سے اللہ راضی ہو گیا، اب دنیا کو کما لیں گے، چلو ہم کو راضی ہونے کا مژدہ سنا دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، چلو اب دنیا کی طرف ہم رغبت کریں گے۔ حضرت صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس اعلان کے سننے کے بعد ان کی خشیت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اللہ سے ڈرنے لگے، اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور قربانیاں دینے لگے۔ اسی طریقے سے اگر میں مثال دوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو دنیا میں جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، جنتی ہونے کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکل گیا وہ پتھر کی لکیر، بلکہ میں یوں کہوں کہ پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے، لیکن آقا کریم کا قول، آپ کا فرمان نہیں مٹ سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عظیم صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا، بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، ان صحابہ کرام نے اتنا بڑا اعلان سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ چلو اب تو جنت مل گئی، اب ہم دنیا کمائیں گے، اب ہم دنیا کی طرف رغبت کریں گے، اب ہم مال کمائیں گے، نہ، بلکہ آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی خشیت میں اور اضافہ ہو گیا، اور ان کے اندر اخلاص پیدا ہوا، اور عبادت کرنے لگے، اور مجاہدات کرنے لگے، اور قربانیاں دینے لگے، اور مال لٹانے لگے، اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان صحابہ کرام اور اللہ والوں کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہے، وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے۔ حضرات اولیاء کرام جن کو مقام ولایت عطا کی گئی اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم اللہ کے ولی ہو، اور ان کے اعمال و افعال سے یہ محسوس بھی ہونے لگا، تو ظاہر سی بات ہے جب دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا ہے، دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے پر اللہ یاد آ جائے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو جس کو دیکھ کر لوگ پہچانے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کیا ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ وہ اللہ کے ولی ہے؟ کیا ان کو نہیں بتایا گیا ہوگا؟ ہاں بتایا گیا، وہ محسوس کر لیے جاتے ہیں، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا لیا ہے تو ان کی عبادتوں، ریاضتوں، فرما برداریوں میں، مجاہدات میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اور اپنے نفس کو مارتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں اپنی زندگی کو مشغول بنا دیتے ہیں۔ اور یہی طریقہ پیران پیر علیہ رحمت و رضوان کا رہا۔ علماء نے لکھا، بڑوں نے فرمایا کہ آپ مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے 28 سال تک، 18 سال تک جنگلوں میں رہ کر کی زندگی گزاری، اللہ کے ولی، پائے کے ولی، وقت کے غوث، اللہ اکبر کبیرہ، پتے کھا کر کے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔ کیا بات کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، بات یہ ہے کہ وہ ہم کو نصیحت دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں پر جی نہ لگاؤ، یہاں پر دل لگاؤ گے تو یہ دنیا تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور یہ دنیا کو ایسے گزارو جیسا کہ ایک مسافر گزارتا ہے۔ اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پتہ چلا کہ قیدی جو قید خانے میں ہوتا ہے وہ اپنی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، نہ اسے اچھا کھانے کو ملتا ہے، نہ اچھا پہننے کو ملتا ہے، نہ اوڑھنے کو ملتا ہے، نہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے۔ قیدی ہے، جتنا ملا کھا لیا، جو ملا پہن لیا، جہاں سلائے سو گیا، اور زندگی گزار رہا ہے، زندگی کٹ رہی ہے۔ تو آقا کریم نے مومنوں کو فرمایا کہ مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ، جس طرح قیدی اپنی خواہشات کو مار کر جو ملا اس پر زندگی گزارتا رہتا ہے، اے اللہ کے ماننے والوں، تم بھی ویسی گزارنے والے بن جاؤ زندگی کو۔
کیونکہ انسان کی خواہشات کبھی کم نہیں ہوتی، خواہشات بڑھتی رہتی ہے۔ کسی نے لکھا کہ ایک شخص تھا بیچارہ جو پیدل جا رہا تھا، پیدل راستے سے گزرتے گزرتے اس کی نظر سائیکل پر پڑی، جو بندہ سائیکل چلا رہا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس بھی سائیکل ہوتی۔ کچھ وقت گزرا، محنت کیا، پیسے جمع کیا، سائیکل خریدا، سائیکل پہ جانے لگا، سائیکل چلا رہا تھا، اس کو راستے میں لونا نظر آئی، اس کے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس بھی یہ لونا ہوتی تو یہ پینڈل مارنا نہیں پڑتا۔ محنت کیا، پیسے جمع کیا، لونا خریدا، وہ چلانے لگا۔ اس کے بعد جب آگے چلنے لگا، کچھ وقت گزرا تو اس کی نظر اسکوٹی پر، ایکٹیوا پر پڑی۔ اس کے دل میں پھر خواہش پیدا ہوئی کاش اگر یہ گاڑی ہوتی تو کتنا سہولت ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ پھر محنت کیا، پیسے جمع کیا، پھر وہ گاڑی خریدا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو اس کو پھر بائک نظر آئی، اس نے وہ بائک خریدی، محنت کرتا گیا، پیسہ جمع کرتا گیا۔ خواہشات بڑھ رہے ہیں، آپ خواہشات کی طرف توجہ دیں کہ اگر سائیکل مل گئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بس میں ایسی زندگی گزار لوں گا، پیدل چل رہا تھا، سائیکل مل گئی، اب میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، نہیں۔ جب سائیکل پہ آیا خواہش بڑھی، گاڑی لیا، خواہش بڑھی، ایکٹیوا لیا، خواہش بڑھی، بائک پہ آیا، پھر بائک میں چلانے لگا، بائک سے زندگی گزارنے لگا۔ وقت گزرا، اسپورٹس بائک، مہنگے گاڑیاں نظر آنے لگے، اس کی خواہش ہوئی، پھر کار پر نظر پڑی، کار کی خواہش ہوئی۔ خواہشات بڑھاتے بڑھاتے وہ بندہ اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے محنت کرتا جاتا، پیسے جماتے جاتا اور گاڑیاں خریدتا جاتا، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اس کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر گیا، اس کی جوانی ختم ہو گئی، جسم کی طاقت ختم ہو گئی، اور پھر بعد میں اس کو جب موت کے قریب آیا تو یہ احساس ہوا کہ کاش میں اپنی دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو محنت و مشقت کیا، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا تو اللہ پاک کے کتنے انعامات میرے پاس ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہی مثال آج ہمارے لیے ہے کہ ہماری خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، کہ انسان خواہشیں کرتا جائے تو خواہشیں اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ یہ دنیا ویسی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ اس دنیا میں تم مسافر کی طرح رہو، اس دنیا میں تم قیدی کی طرح رہو۔ مسافر جو ہوتا ہے وہ بہت سارا ساز و سامان لے کر کے اپنے گھر سے نہیں نکلتا، جو ضروری سامان ہوتے ہیں وہ لے کر کے نکلتا ہے اور اسی میں اپنا سفر مکمل کر لیتا، اور اسی طریقے سے قیدی کی مثال ہے۔ تو فرمایا گیا ان دونوں کی طرح تم زندگی گزارو، اگر ان دونوں کی طرح زندگی گزارو گے تو تمہاری ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں بہترین محل بھی عطا فرمائے گا، جوڑے بھی عطا فرمائے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا، اور جنت میں داخلہ عطا فرما کر ہر طرح کا چین و سکون عطا فرمائے گا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ کتنے لوگ ہمارے سامنے آئے اور چلے گئے، حضرات اولیاء اکرام جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی، میرے بزرگوں، نوجوانوں، جن کے کہنے پر سمندر کا پانی سوکھ جائے، جن کے کہنے پر اللہ تعالیٰ جو وہ فرما دے وہ کر دے، ان کی ہر دعا قبول ہو، اگر وہ چاہتے تو کروڑوں روپے، دنیا کی جائیداد، بادشاہت، سلطنت، جاہ و جلال، تمام چیزیں اللہ سے مانگ سکتے، لیکن کسی ولی کے تعلق سے آپ یہ نہیں سوچو گے، نہیں سنو گے کہ ان لوگوں نے دنیا مانگا ہو، بلکہ ہر اللہ کے ولی نے مانگی ہے تو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی مانگی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں آخرت چاہیے تو قربانی دینی پڑے گی، تمہیں اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، خواہشات کو کچلنا پڑے گا، یہ دنیا جو تمہاری ختم ہونے والی ہے اس کی طرف رغبت نہیں کرنی پڑے گی۔ انہوں نے وہی عمل کیا، انہوں نے ویسے ہی زندگی گزاری، انہوں نے ویسے ہی اپنے آپ کو دنیا میں رکھا مثال بنا کر کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو ایسی زندگی گزارو۔ آپ اندازہ لگائے عبادت و ریاضت کا عالم کیا تھا۔ ہم جن اولیاء اکرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف دعوے دار کب تک رہیں گے؟ ہم عمل کیوں نہیں کریں گے؟ ہم ان کے طریقے کو اختیار کیوں نہیں کریں گے؟ حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جن سے ہم کو محبت ہو ہم ان کے صرف نام کے ترانے ہی نہ الاپیں، بلکہ ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ جب ان کے طریقے کو اختیار کریں گے تبھی تو بتایا جائے گا کہ یہ محبت کرنے والا ہے۔ کوئی اولاد ہے، دعوے دار ہے کہ میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، باپ کہہ رہے کہ بیٹے نمازیں پڑھو، تعلیم کرو،
دنیا میں ترقی کرو، اچھے اخلاق لاؤ، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ پڑھ بھی نہیں رہا ہے، عبادت بھی نہیں کر رہا ہے، اچھے اخلاق سے بھی مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، تو باپ کہے گا یہ تو جھوٹا مکار ہے، یہ تو میرے سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن میری کوئی بات ہی نہیں سنتا، یہ تو نافرمان ہے۔ کون سا باپ اپنی ایسی اولاد سے خوش ہوگا جو اس سے محبت کا تو دعویٰ کرے لیکن اس کی خدمت نہ کرے؟ والد بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گئے، جسم میں کمزوری آ گئی، اولاد ہے 4 5 3 2 1 جتنے بھی، وہ اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، جان قربان، مال قربان، لیکن ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں، وہ آواز دے تو آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان سے چڑچڑاپن، ان کو جوابیں دینا، غصے سے پیش آنا، پھر کہنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ فیصلہ کریں، آپ بتائیں کیا محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے؟ اب دیکھنے والے خاندان کے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ کتنا محبت کرنے والا بچہ ہے، ہمیشہ اپنے ماں باپ سے محبت کا اعلان وہ دعویٰ کرتا رہتا ہے، بلکہ دیکھنے والے کہیں گے کتنا جھوٹا مکار ہے، زبان سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کچھ نہیں کرتا، ماں باپ کی فرما برداری کچھ نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح ہم اولیاء اللہ سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کرتے جو ان لوگوں نے کیا، ان کا کوئی طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہم راضی نہیں، جن طریقوں کو اختیار انہوں نے کیا اور ہمیں کرنے کے لیے تعلیم دی ہے وہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ غوث پاک پیران پیر سے محبت کے بڑے دعوے، نمازوں کی پابندی کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، پچھلے جمعہ بھی میں عرض کیا، آج بھی عرض کروں کہ اللہ اکبر کبیرہ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، 40 سال، کوئی معمولی عمر، کوئی معمولی وقت، کوئی معمولی مہینے دن نہیں، 40 سال کا ایک طویل عرصہ پیران پیر علیہ رحمت و رضوان نے عشاء میں وضو کر کے نماز میں شریک ہوئے، ساری رات عبادت میں گزار دی اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 1 2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، 40 سال۔ اب آپ اندازہ لگائے جس پیران پیر نے نمازوں کی اتنی پابندی کی ہو، اللہ کی بارگاہ میں رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادتیں کی ہو، اس پیران پیر کے نام لیوا ہم نمازوں میں کہاں ہیں؟ فجر کی نماز ہم میں سے کتنے لوگوں کی ہوئی؟ اگر ہوئی الحمدللہ، اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم کو کیا ہو گیا؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو، یہ اولیاء کرام کی زندگیوں کے جو واقعات، ان کی حیات، ان کے کرامات، ان کی شان و شوکت بیان کی جاتی ہے، اس کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے، کہ اللہ پاک نے ان اولیاء کرام کو یوں ہی مقام و مرتبہ نہیں دیا، ان لوگوں نے قربانی دی ہے، ان لوگوں نے رب کو منوایا ہے، ان لوگوں نے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے، ہر چیز کی قربانی دی ہے، تب جا کر اللہ پاک نے ان کو اپنا دوست کہا، تب جا کر کہ یہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے نہ ہوں تو یاد رکھیں کہ دنیا اتنی خطرناک ہے کہ کب کس شکل میں آ کر ہمیں دھوکہ دے دے ہمیں محسوس تک نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تیزی کے ساتھ ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عمر بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ عمر بڑھتی نہیں، عمر گھٹتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت ہی اس کی مکمل عمر لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں پیدا ہونے والا 60 سال رہے گا، فلاں پیدا ہونے والا 40 سال رہے گا، فلاں پیدا ہونے والا 100 سال رہے گا، فلاں پیدا ہونے والا 90 سال رہے گا۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، وہ اپنی عمر کو لے کر آتا ہے، جتنی عمر لکھی گئی اس سے نہ 1 سیکنڈ کم جیتا ہے، نہ اس سے نہ 1 سیکنڈ زیادہ جیتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی کی عمر 60 سال لکھی گئی، اب وہ زندگی گزار رہا ہے، 40 سال کی اس کی عمر ہو گئی، تو یہ 40 سال کی اس کی عمر بڑی نہیں بلکہ 60 سال میں سے 40 سال والی عمر گھٹ گئی، اب صرف باقی 20 سال رہے۔ اب یہ 40 سال اس نے کس میں گزارے؟ کیا کام کیا؟ کتنا اپنے رب کو راضی کیا؟ کتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کی؟
وہ غور کرے، اور اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کے 40 سال کامیاب، اور اگر نہیں کر سکا تو یہ چاہ کر بھی دوبارہ پلٹ کر 40 سال تو دور کی بات ہے، ان 40 سالوں میں سے 40 سیکنڈ بھی واپس نہیں لا سکتا، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ پلٹ کر واپس آنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنی سلطنت پر، اپنی بادشاہت پر بڑا غرور تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھئی جاؤ ہمارے رعایا میں سے، ہمارے لوگوں میں سے ایک بیوقوف کو پکڑ کر لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیوقوف کیسا ہوتا ہے۔ تو وزیر تلاش کرنے لگا، ایک دریا کے کنارے پر گیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بکیٹ کو رسی باندھ کر دریا میں ڈال رہا ہے، بکیٹ سے پانی کھینچ رہا ہے، اور اس بکیٹ کے سامنے ایک چھنی رکھی ہوئی ہے، وہ چھنی میں پانی ڈال کر اپنی آنکھ پہ ڈال رہا ہے۔ وزیر اس کے قریب گیا، جا کر کے پوچھا کہ اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں پانی نہا رہا ہوں، دیکھتے نہیں ہو میں پانی نہا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نادان، یہاں پر تو پانی کا اتنا بڑا کنواں ہے، تو اس میں جا کر کے نہا سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی اگر میں کنویں میں جاؤں گا تو مچھلیوں کو پریشانی ہوگی، لہٰذا میں مچھلیوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے پانی میں نہیں جا رہا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مچھلیوں کا خیال ہے تو بکیٹ ہے تیرے پاس، بکیٹ سے پانی بھر کر سیدھا اپنے سر پر ڈال لے، سیدھا اس طریقے سے نہا، یہ چھنی میں تو پانی کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر بکیٹ سے پانی ڈالوں گا تو پانی بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا، پانی بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا، اس لیے میں چھنی سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہا ہوں۔ تو وزیر بولا کہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کون ہے؟ کہا سرکار آپ بولے تھے بیوقوف لاؤ، میں بیوقوف کو لے کر آیا۔ کیا کیا اس نے؟ تو اس نے سارا قصہ سنایا وزیر نے کہ بھئی اس بیوقوف نے اس طرح کا عمل کیا، کنواں تھا اس میں نہیں نہایا، بکیٹ تھی اس کے ذریعے سے نہیں نہایا، بلکہ بہنے والے چھنی میں پانی ڈال ڈال کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا۔ تو بادشاہ بہت ہنسا، کہا کہ میں تیری بیوقوفی سے بڑا خوش ہوا، لہٰذا میں تجھے ہاروں کا مال دیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے موتیوں کا ایک ہار اس کے گلے میں پہنا دیا، کہا کہ یہ میری طرف سے تیری بیوقوفی کا انعام۔ وہ لے کر کے بیچارہ چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس وزیر کی اس آدمی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے وزیر کو پریشان دیکھا، کہا کہ وزیر اتنی پریشانی میں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بھائی میں حکیم کے پاس جا رہا ہوں، بادشاہ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، لہٰذا میں طبیب کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا وہ چلا گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ نے مجھے انعام دیا تھا، جا کر کے اس کی مزاج پرسی کروں گا۔ لہٰذا وہ دربار میں گیا، اجازت لیا، بادشاہ کے قریب پہنچا، بادشاہ کو سلام کیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی کیا حال ہوگا، میرا بڑا برا حال ہے، اب تو موت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، بڑا بیمار ہو چکا ہوں، لہٰذا مرنے والا ہوں۔ تو شخص نے کہا ظاہر سی بات ہے بادشاہ سلامت، آپ زندہ تھے اس دنیا میں بھی، تمہاری عمر بڑی مشکل سے 60 سال ہوگی، اور تم نے 60 سال کے لیے اتنا بڑا محل، عالیشان سلطنت، اپنی خواہش و آرام کے لیے ہر تمام تر چیزوں کا آپ نے انتظام کیا اس دنیا میں، جس دنیا میں تم 60 سال کی عمر میں جا رہے ہو۔ اب تمہاری جب موت ہوگی، جہاں پر تم جاؤ گے وہ تمہاری آخرت ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تم وہاں سے پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ لہٰذا میں تو بیوقوف انسان ٹھہرا، مجھے یہ امید ہے بادشاہ کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے بڑے محلات بنائے ہوں گے، بڑے کام کاج کرنے والے جمع کر لیے ہوں گے، بڑے خدمت گزاروں کو جمع کر لیا ہوگا، تم نے بڑی کامیابی آخرت کے لیے بھیج دی ہوگی، بڑا مال و جائیداد، بڑے اچھی چیزیں وہاں پر تم نے بھیجا ہوگا، تیار کر کے رکھ لیا ہوگا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے شخص میں کیا بتاؤں، میں دنیا میں اتنا مگن تھا، بادشاہی میں اتنا چور تھا کہ مجھے آخرت یاد ہی نہیں رہی، اور میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، تم نے ایک دن مجھے بیوقوف کہا تھا، اور میں اپنے آپ کو بیوقوف بھی سمجھتا تھا، لیکن آج تمہارے یہ الفاظ سن کر میں یہ کہتا ہوں کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ہار کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہے۔ اتار کر کے اس بادشاہ کو ہار پہنا دیا اور کہا کہ اگر تھوڑی بھی تمہارے پاس عقل ہوتی تو یہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر نہ کر کر ہمیشہ کی زندگی کی فکر تم کرتے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آج ہم سب کے سب غفلت میں ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں جانا ہے،
اور اس کے لیے ہماری طرف کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں اسی کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو، تم اللہ کی رضا کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ حضرات اولیاء کرام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب طرح کی قربانیاں پیش کی۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے نوجوانوں، ہم اپنے طور پر سوچیں کہ ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی کتنے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کتنے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کتنی نمازوں کی ہم پابندی کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پر کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، نماز فرض ہے، فرض عین ہے، نماز اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں آج سنسان نظر آ رہی ہیں۔ فجر کی نمازوں میں آپ دیکھیں بڑی مشکل سے 1.5-2 صف نظر آ رہی ہے۔ بہت زیادہ کوشش جن محلوں میں ہوتی ہے وہاں پر 3 صف بڑی مشکل سے، اگر بڑی مسجد ہو تو 1 صف بھی بڑی مشکل سے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے محلوں کی حالات، ہمارے مسجدوں کی حالات، جس مسجد کی آبادی قرب و جوار میں، اطراف و اکناف میں مسلمانوں کی 100% ہے، ان مساجد کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ اگر دورہ کریں گے تو چاروں طرف صرف مسلمانوں کے گھر نظر آئیں گے اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ویسی مسجدوں میں آج نمازیوں کی تعداد بالکل کم ہو چکی ہے۔ لہذا خدا کے لیے اولیاء کرام کے طریقے کو اختیار کریں۔ جامعہ نظامیہ کے ایک بہت بڑے محدث کبیر، محدث دکن جن کو کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی علیہ رحمت و رضوان، آپ کا مکان فتح دروازہ مصری گنج میں تھا، اور یہاں پر سید آباد کے قریب ایک مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو کئی سال تک آپ وہاں سے سید آباد پیدل فجر کی نماز کو آیا کرتے تھے۔ کئی سال تک آپ نے یہاں پر نماز آ کر کے ادا فرمائی، کئی سال تک پیدل فجر کی نماز۔ ذرا سوچے، تصور کریں آپ، مصری گنج سے اگر کوئی نکل کر سید آباد پہنچ رہا ہے پیدل تو کتنی دیر میں پہنچے گا؟ تو آپ گھر سے کب نکلتے ہوں گے؟ یہاں پر وقت سے پہلے رہتے۔ بالکل 14-15 تاریخ کو نومبر کی ان کا عرس شریف بھی ہے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا، حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، ان بزرگوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ سب سے کامیاب ترین کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کی طرف لپکو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد میں، اس کی عبادت میں، اس کو راضی کرنے کے لیے دوڑ پڑو۔ اسی میں ہماری کامیابی وہ کامرانی ہے۔ کل اولیاء اللہ جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، جن کی یادیں ہم مناتے ہیں، جن کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، اس کا حقیقی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے دلوں میں ان کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی یاد منائی جاتی ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا ذکر کرنے سے، ان کے طریقوں کو اختیار کرنے سے رب تعالیٰ جلدی راضی ہو جائے کہ میرا بندہ میرے چاہنے والے بندے کے طریقے پہ چل پڑا، یہ بندہ میرے چاہنے والے بندے سے محبت کرتا ہے، ان کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، ان کا نام لیوا ہے، جل اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش کرے نمازوں کی پابندی کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے کی نوجوانوں کوششیں کرے۔ یقین جانیے نماز چھوڑنے پر بڑی وعیدیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت پیران پیر علیہ رحمت و رضوان نے نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو باتیں اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی اگر زندگی نے وفا کیا تو سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم تیرے نیک بندوں کے طریقوں کو اختیار کرنے والا بنا، حبیب پاک علیہ السلام کی ہر سنت کو اختیار کرنے والا بنا، تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں کی پابندی کا شوق و جذبہ عطا فرما، اپنے مسجدوں کو آباد رکھنے والا بنا دے مولا۔ ہم گناہ گاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفل میں قبول فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں گزارش سنت ادا کریں، اور اس پر یہ لال کپڑے پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی دستر نہیں ہے، اس پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔